محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اس کائنات کا آخری نبی اور آخری رسول مبعوث کیا گیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں نے سورہ منافقون کی آخری آیتیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں کتاب و سنت کے مطابق کہنے، سننے اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت مرحمت فرمائے۔ یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں جو کوئی بھی آیا ہے سب کو ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کے حوالے ہونا ہے۔ اس زندگی کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ اسے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ جیسے یہ شب و روز، یہ دن اور رات برابر نہیں ہوتے ہیں، ایسے ایک آدمی کی حالت بھی برابر نہیں ہوتی ہے۔ جو بچہ اس کائنات کے اندر آ گیا وہ ایک دن جوان ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا، اور اس کی اجل جب متعین ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کتاب اللہ کو پڑھتے ہوئے اور کتاب اللہ کے اندر آنے والے اسباب کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کی راہ متعین کرنی چاہیے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا سادہ اور سلیس ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دینے والی ہے تو سمجھیے کہ آپ کی اولاد آپ کی دشمن ہے، سمجھیے کہ آپ کا مال آپ کا دشمن بن رہا ہے۔ اس لیے مال کو اپنا دشمن نہ بننے دیں، اولاد کو اپنا دشمن نہ بننے دیں، بلکہ اولاد کی ایسی تربیت کریں، اور جو مال ہم کمائیں وہ مال اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا حلال مال ہونا چاہیے، تاکہ اگر حلال مال ہوگا تو آپ کی راہ میں وہ کبھی روڑا نہیں ڈال سکتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے وہ آپ کو غافل نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی اولاد، اس کی نشو و نما، اس کی تربیت صحیح خطوط، صحیح راستے پر اگر ہوئی ہے تو وہ آپ کے لیے باعث نجات ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں آپ کے لیے سرخرو ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں مال اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غافل کر دینے والا بتایا، وہی دوسری جگہ پر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جس کے لیے آدمی نہ جانے کیا کیا کر گزرتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے اپنے اولاد کو بنانے کے لیے، اپنے مال کے حصول کے لیے، کہ میں جو کچھ راہ متعین کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں، آیا یہ شریعت اسلامیہ کے اصول و ضوابط کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ وہ غافل ہو جاتا ہے، مال کے حصول کے لیے اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث صادق آتی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایسا زمانہ لوگوں کے اوپر آئے گا کہ لوگ مال کو سمیٹنا شروع کریں گے، لَا يُبَالِ الْمَرْءُ أَخَذَ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ، کہ آدمی اتنی پرواہ نہیں کرے گا کہ میں جو کچھ حاصل کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یعنی آدمی کے اندر سے یہ غیرت ختم ہو جائے گی، میرے پاس جو روپیہ اور پیسہ آ رہا ہے وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، یہ چیز، یہ فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کسی دوسری قوم کو، کسی دوسری ملت کو مخاطب نہیں کیا ہے، بلکہ امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والی اور پیارے نبی علیہ السلام کو اپنا رسول، اپنا نبی ماننے والی امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اسلام غریبی کا مخالف ہے۔ اسلام نے غربت کے خاتمے کے لیے طرح طرح کے اصول بنائے ہیں، اور اسلام ہی کا وہ اصول ہے جو دنیا سے غربت کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ انہی راستوں پر چل کر کے، انہی خطوط کو اپنا کر کے دنیا غربت کے دلدل سے لوگوں کو نکال سکتی ہے۔ لیکن اسلام کی راہ بڑی صاف اور شفاف ہے، جس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی غدر نہیں ہے، جو ایک صاف اور شفاف پانی جیسا ہے، جو بھی آدمی اتر کر کے اس میں غسل کر لے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ذکر سے تمہارا مال، تمہاری اولاد غافل نہ کرے۔ مال کو اپنے لیے فتنہ نہ بننے دیں، اولاد کو اپنے لیے فتنہ نہ بننے دیں، اور ہم بھول جاتے ہیں اپنے اسباب کو، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی فکر دامنگیر ہوئی کہ بڑھاپے میں میرا سہارا کون بنے گا، میری اس وراثت کو لے کر کے آگے بڑھنے والا کون بنے گا، تو جانتے ہیں آپ کے اس دادا ابراہیم نے دعا مانگا رب ذوالجلال کے سامنے کہ رب ھب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا کر، مجھے ایسی اولاد عطا کر جو تیرے راستے پر چلنے والی ہو۔ کیا ہم اولاد کے حصول میں، کیا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اولاد کی پیدائش سے پہلے آرزوؤں اور امنگوں کے دائرے میں جب ہم رہتے ہیں تو کیا ایسی دعاؤں کو ہم مانگتے ہیں جن دعاؤں کے سہارے جو اولاد مادر رحم سے نکل کر کے آنے والی ہے وہ صاف اور شفاف ہو، اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کرنے والی ہو؟ تو ہمیں دعا مانگنا چاہیے قبل اس کے کہ اولاد اس دنیا میں آئے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں اولاد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت زکریا نے دعا مانگا، پیارے دادا ابراہیم نے دعا مانگا، اور دیگر بہت سارے لوگوں نے یہ دعائیں مانگی، اور دادا ابراہیم کو تو اسوہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اوراق کے اندر ثبت کر دیا کہ اگر ان کے راستے پر چلنا ہے تو آپ کو بھی یہ دعا مانگیے کہ رب ھب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو ہمیں صالح اولاد عطا فرما۔ اور جب وہ اولاد نشو و نما پا جائے، جب وہ اولاد اس دنیا میں رہنا سیکھ جائے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، تو جانتے ہو کہ آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے پھر دعا مانگنا چاہیے، رب جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام۔ دادا ابراہیم نے سکھلایا کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں اور ہماری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، کہ وہ شرک کر بیٹھے ہیں، توحید کے راستے سے ہٹ جائیں۔ تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے رب جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی بچا کہ میں شرک کر بیٹھوں، میں کسی صنم کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوا نظر آؤں، مجھے بھی بچا اور میری ذریت کو بھی بچا۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اسی لیے ایک باپ کو اپنی اولاد پر بد دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی اولاد پر کبھی بد دعا نہ کرے، اس لیے کہ باپ اگر بد دعا کر دیتا ہے تو وہ بد دعا اولاد کے حق میں صادق آ جاتی ہے۔ اس لیے ماں اور باپ کو اپنی زندگی میں کبھی اولاد سے ناراض ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہیں ہاتھ نہ بلند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ دعائیں باپ کی فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اولاد پر کبھی ناراضگی کے عالم میں بد دعا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور باپ جو دعا کرتا ہے، جب اس کی بد دعا لگتی ہے تو باپ جو دعا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کیا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اولاد کے لیے دعا مانگے کہ مولا کریم تو اسے نمازی بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے نمازی بنائے گا۔
اگر ہم نمازوں میں اپنی دعا کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو شامل کر لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کی اولاد صحیح راستے پہ آ جائے گی.